صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدهم دعائی الا فرارا صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غیر مسلم کو کیسے دعوت دینا چاہیے، اس سلسلے میں بڑی کوتاہی، فکری غلطیاں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ اس شعبے کی طرف اور شریعت کے اس حکم کی طرف توجہ دینے والا طبقہ بہت کم ہے، بلکہ اسے شجرہ ممنوعہ سمجھا جاتا ہے کہ غیر مسلم کو کیسے دعوت دی جائے۔ سب سے پہلی بات یاد رکھنا چاہیے کہ کفر سے بڑا کوئی منکر، شرک سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے اس سرزمین پر۔ انبیاء علیہ السلام کا اصل میدان کفار و مشرکین کو کفر و شرک سے نکال کر اللہ سے جوڑنا تھا۔ دعوت حقیقی مصداق میں غیر مسلموں کو اسلام کی طرف دعوت دینا، دعوت کا حقیقی مصداق یہی ہے۔ بے نمازی پن سے روکنے کی اہمیت جانتے ہیں، زکوٰۃ نہ دینے سے روکنے کی اہمیت ہم جانتے ہیں، لیکن کفر اور شرک سے روکنے کی اہمیت ہم نہیں جانتے۔ ایمان والا کبھی نہ کبھی تو جنت میں جائے گا، اس بیچارے کا کتنا نقصان ہو رہا ہے جو مرتے ہی ہمیشہ ہمیش کی جہنم کی طرف جائے گا۔ طائف کا واقعہ کافروں کے درمیان پیش آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی پوری دعوت کافروں کے درمیان پیش آئی۔ انبیاء علیہ السلام کی بڑی تعداد کفار و مشرکین کو دین و شریعت سے قریب کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اتنے حالات بھی خراب نہیں ہیں جتنے مکہ میں خراب تھے، اور دعوت اور تبلیغ ہی اللہ کی مدد کو اتروانے والا عمل ہے۔ بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ ہماری عصمت اور حفاظت بھی دعوت سے جڑی ہوئی ہے۔ سب سے پہلا دعوت دینے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم خود مثالی مسلمان بن جائیں، حقیقی مسلمان بن جائیں، اسلام کا سچا پکا نمونہ بن جائے۔ کیونکہ دکھائی یہ دیتا ہے کہ ہماری عورتیں بھی وہی حرکتیں کرتی ہیں جو کافروں کی کرتی ہیں، ہمارے پاس بھی بیٹیاں، شادیاں ایسے ہی بوجھ بنی ہوئی ہیں جیسے ان کے معاشرے میں ہیں۔ رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی۔ مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مسلمان اسلام کی چوکھٹ پر کھڑا ہوا ہے
نہ خود اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے، نہ دوسروں کو داخل ہونے کے لیے راستہ چھوڑنا چاہتا ہے۔ پڑوسی کرایہ دار کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسا ہے؟ کاروبار میں لین دین کے وقت ہماری زبان کیسے چلتی ہے؟ وعدے کے کتنے پابند ہیں؟ حرام لقمے سے بچنے کی کتنی فکر ہوتی ہے؟ غیر کی بیٹی، اپنوں کی بیٹی پر میری نگاہ میلی ہو کر اٹھتی ہے یا پاکیزہ رہ کر اٹھتی ہے؟ صرف ایک عمل آپ شادی کو آسان کر دیجئے، نہ جانے کتنے کافر مسلمان ہو جائے۔ آپ کی ڈرائیونگ کیسی ہے؟ غیر مسلم کی ڈرائیونگ کیسی ہے؟ آپ کے آٹو ڈرائیور کے آٹو میں کیا آوازیں چل رہی ہیں ننگے ناچ کی، اور غیر مسلم کے آٹو میں کیا چل رہی ہے؟ تو سب سے پہلا طریقہ ہے آپ مثالی مسلمان بن جائیے۔ دوسرا دعوت دینے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کو توحید سمجھائیں۔ بنانے والا ایک ہے، بنانے والا ایک ہی ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں بڑی بڑی فلسفیانہ باتوں کے مقابلے میں وہ ایک واقعہ جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر کے بیان کیا جاتا ہے، بڑا مؤثر واقعہ ہے۔ ایک دہریے سے، منکر خدا سے، ایتھیسٹ سے، ملحد سے ڈیبیٹ ہوا، مناظرہ ہوا۔ وقت طے ہوا کہ فلانی جگہ پر بیٹھ کر بات کریں گے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دیر سے پہنچے، وہ مذاق اڑانے لگا، ڈر گئے، وقت پر نہ پہنچ سکے۔ حضرت امام صاحب نے فرمایا آپ کے پاس آنے کے لیے تالاب پار کرنا پڑتا ہے، تالاب پر کشتی نہیں تھی، درخت کٹنے لگا، تختے بننے لگے، کشتی جڑنے لگی، خود بخود چل کر آ گئی، میں بیٹھ گیا، چلا کر مجھے کنارے پہنچا گئی، اس لیے آنے میں دیر ہوئی۔ تو وہ مذاق اڑانے لگا، کیسے بیوقوف کو آپ نے میرے سے بات چیت کرنے کے لیے، مباحثے کے لیے بھیجا ہے؟ کیسی نادان قسم کی باتیں کر رہا ہے یہ شخص۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا یہی تو میں کہتا ہوں، ایک درخت کاٹنے والے کے بغیر کٹ نہیں سکتا، ایک کشتی چلانے والے کے بغیر چل نہیں سکتی، بنانے والے کے بغیر بن نہیں سکتی۔ اتنا بڑا کائنات کا نظام اتنے گہرے اور مضبوط نظام کے ساتھ کیسے چل سکتا ہے چلانے والے کے بغیر؟ بنانے والا بھی چاہیے، اور بنانے والا ایک ہی ہو سکتا ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، قرآن کی ایک دم موٹی عقل میں آنے والی دلیل ہے۔ دو ڈرائیور نہیں، دو شوہر نہیں، دو باپ نہیں، دو مالک نہیں، دو خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ دو حاکم نہیں، دو بادشاہ نہیں، دو مالک نہیں، دو با اختیار طاقتور نہیں، دو خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ کروڑوں خدا، نہ تراشے تو پتھر تھے، تراشے تو صنم ہو گئے، نہ تراشے تو پتھر تھے، تراشے تو خدا ہو گئے۔ جتنے کنکر اتنے شنکر۔ تلنگانہ دلی کا الگ خدا۔ پی جے آر یہاں پہ ایک لیڈر گزرا ہے رحمت نگر میں، جب تک زندہ تھا تو انسان تھا، مر گیا تو مندر بن گئی۔ گاندھی صاحب جب تک زندہ تھے تو انسان تھے، مر گئے تو مندر بن گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچئے۔ اور بنانے والے کی عبادت ہونی چاہیے، بنی ہوئی چیزوں کی عبادت کیوں کی جا رہی ہے؟ توحید سمجھائیے، نماز کا طریقہ بتائیے۔ کعبے کے اندر کوئی مورتی اور قبر نہیں ہے۔ کعبے کی طرف اس لیے ہم رخ کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے۔ کافر نے کبھی اللہ کی عبادت ہی نہیں کی ہے، سانپ کی عبادت کی ہے، گائے کی عبادت کی ہے، درخت کی عبادت کی ہے، سمندروں، سورج اور چاند کی عبادت کی ہے، اللہ کی عبادت ہی نہیں کی۔ روزے کا تعارف کرائیے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سنائیے،
حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دعوت دینے کا مؤثر طریقہ یہ ہے کہ اسلام کی خوبیاں، محاسن اسلام انہیں سنائے جائے۔ سارا ملک چیخ رہا ہے، کم عمر لڑکیوں کے ساتھ جس درندگی کے ماحول میں زنا کے واقعات پیش آ رہے ہیں، پورا ملک چیخ رہا ہے۔ پردے کا نظام تو سنائیے، عورتوں کے حقوق تو بتلائیے۔ اسلام نے کتنا پاکیزہ معاشرہ پیش کیا ہے۔ اپنے ساتھ بٹھا کر کھلانا۔ غیر مسلم قوم میں بھید بھاؤ بہت ہے۔ ایک طبقہ خدا کے سر سے پیدا ہوا برہمن، ایک طبقہ خدا کے پیر سے پیدا ہوا شودر۔ وہ ایک دوسرے کی مندروں میں نہیں آتے ہیں، ایک دوسرے کے دسترخوان پہ نہیں بیٹھتے ہیں۔ آپ غیر مسلم بہنوں کو اگر آپ عورت ہیں اپنے ساتھ بٹھائیے، اپنے گھر کی نوکرانی کو اپنے دسترخوان پر بٹھا کے کھلائیے، جیسا کہ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اپنے خادموں کو وہ کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، وہ پہناؤ جو تم پہنتے ہو۔ یہ سمجھائیے کہ مورتی پوجا ہندو مذہب میں نہیں ہے، عیسائی مذہب میں نہیں ہے۔ آج بھی کسی عیسائیوں کی کتاب میں، ہندوؤں کی ویدوں میں، اپنشدوں میں، منو سمرتی میں مورتی پوجا نہیں ہے۔ بعد میں سے شیطان نے دنیا میں رواج دے دیا، بتدریج لوگوں کو شرک کی طرف متوجہ کیا۔ کیسے متوجہ کیا؟ اللہ کے نیک بندے کا انتقال ہو گیا، شیطان آ کر کہنے لگا فلانا بندہ دنیا سے نیک چلے گیا، ان کی یاد تو کیجئے۔ دوسری نسل آئی، آپ صرف یاد کرتے ہیں، ان کی تصویر تو بنائیے۔ آپ صرف تصویر بناتے ہیں، ان کی مورتی تو بنائیے۔ قدم بوسی تو کیجئے، پیشانی کو تو بوسہ دیجئے، سجدہ تعظیمی تو کیجئے، بعد میں سے عبادت کا سجدہ بھی کر لیجئے۔ پھر مورتی پوجا انسانیت میں پیدا ہو گئی۔ آپ اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اللہ کی تصویر کی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ ماں باپ زندہ ہیں، ان کو آپ کھلا سکتے ہیں، پلا سکتے ہیں، لیکن آپ ان کی تصویر کو بوسہ دے رہے ہیں تو کتنی ناسمجھی کی بات ہے۔ اس سے ماں باپ خوش ہونے والے نہیں ہیں۔ خوب یاد رکھیے، کبھی غیر مسلموں کے خداؤں کو برا بھلا نہ کہنا۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ داعی کی زبان پر گالی گلوچ نہیں ہوتا ہے، کسی کے خدا کو برا بھلا نہیں کہا جانا چاہیے۔ غیر اہم موضوعات میں الجھانے والے سوالات میں اپنے آپ کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ سے بنی اسرائیل نے، فرعون نے پوچھا گزشتہ لوگوں کا کیا ہو گیا؟ وہ تو اللہ کو معلوم ہے، میں تو اب سے آپ کو اسلام کی دعوت دے رہا ہوں۔ اللہ کی بڑائی بولنے لگ گئے، اللہ کی قدرت بولنے لگ گئے۔ اگر وہ یہ کہہ دیتے تمہارے آبا و اجداد سب جہنم میں ہیں تو ظاہر ہے کہ مجلس بدمزہ ہو جاتی۔ غیر اہم، غیر متعلقہ موضوعات میں کبھی نہیں جانا چاہیے۔ قیامت کا عقیدہ سنائیے، جنت کا تذکرہ سنائیے، جہنم کا تذکرہ سنائیے۔ بہت مؤثر چیز ہے، ستھرے انداز میں، محبت کے ماحول میں۔ ان لوگوں کا عقیدہ ہے، ہندوؤں میں بعض لوگوں کا آوا گون کا عقیدہ ہے، عقیدہ تناسخ اسے کہا جاتا ہے، کہ پچھلے جنم میں میں نے اچھے کرم کیے تھے، اچھے اعمال کیے تھے، اس لیے میں اس جنم میں عالم بن کے پیدا ہو گیا۔ پچھلے جنم میں اس کتے نے، اس بلی نے، اس بندر نے برے کام کیے تھے، اس لیے وہ اب کتا اور بندر بن کے پیدا ہو گیا۔ اس جنم میں اگر میں صحیح عمل کروں گا تو آئندہ جنم میں اچھا رہوں گا۔ کب تک چلے گا یہ جنم کا قصہ؟ مجھے پتا ہی نہیں مجھے کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے، کس نیکی کی سزا دی جا رہی ہے۔ اصل عقیدہ قیامت کا ہے، جہاں پر اللہ تعالی ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، ہر چیز کو جتلا دیں گے، بتلا دیں گے، دکھلا دیں گے۔
گواہی پیش کر دیں گے۔ قیامت کا عقیدہ آدمی کے دل کو اپیل کرنے والا ہے، ایڈریس کرنے والا ہے، دستک دینے والا ہے، طبیعت کے اور فطرت کے زیادہ مطابق ہے۔ آواگون کا عقیدہ نہایت نامعقول اور ناسمجھی پر مبنی ہے۔ ذہن سازی ہوتی رہنی چاہیے۔ نفرتوں کی دیواریں، عصبیت کی دیواریں میڈیا نے کھڑا کر رکھی ہے، سیاست والوں نے کھڑا کر رکھی ہے، کرسی کے ہوس رکھنے والوں نے کھڑا کر رکھی ہے، اقتدار کا شوق رکھنے والوں نے یہ نفرتوں کی دیوار کھڑی کر رکھی ہے۔ ورنہ یہاں کے لوگ بہت صاف دل ہیں، ہر نفع پہنچانے والی چیز کے سامنے جھک جاتے ہیں، نیک انسان کو دیوڑو کہتے ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، ہماری کمزوری ہے، ہماری کوتاہی ہے۔ ان کو سمجھانا چاہیے، اچھی چیز جاپان میں ہوتی ہے تو آپ منگواتے ہیں، اچھی چیز چائنا میں ہوتی ہے تو آپ منگواتے ہیں، اگر اچھی چیز مکہ سے ملتی ہے مذہب میں تو کیوں نہیں لیتے ہیں؟ حکمت تو جہاں سے مل جائے آدمی کو لینا چاہیے، اس میں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے، کبھی جھگڑے کا انداز نہ ہو، ایک ہی مجلس میں پورا اسلام پلانے کی فکر نہ ہو، آہستہ آہستہ ہر ملاقات میں یہ مت بتلائیے کہ ہندوازم غلط ہے، اسلام صحیح ہے، یہ مت بتلائیے کہ عیسائی اور کرسچینٹی غلط ہے اور اسلام ہی صحیح ہے، بلکہ یہ بتلائیے کہ ہندوازم پہلے تھا اور انہی کتابوں میں کہا گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، آخری ایڈیشن، آخری شریعت اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بنایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، کلکی اوتار کا تذکرہ، مدینہ پاک کی سرزمین کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی کتابوں میں بھی کیا ہے، آج کے بائبل میں بھی ہے، آج کی تورات میں بھی ہے، آج کے ویدوں میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس شریعت کو استعمال کروانا تھا، عمل کروانا تھا، اس شریعت کو محفوظ رکھا۔ جب تک ہندوازم کی جو شکلوں پر اللہ کو چلانا تھا اللہ نے اس کو باقی رکھا۔ اب ہندوازم کی کتابیں ہر جگہ کی الگ الگ ہیں لیکن قرآن محفوظ ہے۔ ہندوازم میں عیسائیوں کے پاس جو شخصیتیں ہیں، جن نبیوں کا، جن صحابہ کا تذکرہ ہے، محفوظ ہی نہیں ہے، وہ مرد تھے یا عورت تھی، کس زمانے کے تھے، کہاں پیدا ہوئے، کہاں انتقال ہوا۔ اسلام سارے آسمانی مذہبوں کے ماننے والوں کے لیے آخری ایڈیشن اور آخری چوائس اور آخری سلیکشن ہے، اس کے علاوہ کوئی اور محفوظ کتاب نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں پھر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم امریکہ میں ایک بین مذہبی ریلیجیس کانفرنس تھی، وہاں پر ہر ایک سے کہا گیا کہ گاڈ ورڈ سنائیے، خدائی کلمات سنائیے۔ ایک نے آ کر بائبل سنایا، ایک نے آ کر گیتا سنایا، ایک نے آ کر تورات سنایا۔ تو ان سے کہا گیا یہ گاڈ ورڈ کہاں ہے؟ کیا اللہ نے اس وقت انگلش میں اتارا تھا؟ یہ تو ٹرانسلیشن ہے۔ میں گاڈ ورڈ سناتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے اتارے ہوئے الفاظ ہیں۔ اسلام کو دیکھیے، مسلمان کو نہ دیکھیے۔ اس مسلمانوں میں اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، اسلام کو دیکھ کر چلیے۔ فالوورز کے برے ہونے کی وجہ سے کیا اسلام کو آپ چھوڑ دیں گے؟ یہ نادانی ہے۔ آپ بہتر مسلمان بن کے بتائیے۔ اسلام کسی خاندانی مذہب کا نام نہیں ہے، اسلام کسی موروثی مذہب کا نام نہیں ہے۔ قرآن اور اسلام صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، ساری انسانیت کا ہے۔ قرآن مخاطب کرتا ہے ساری انسانیت کو، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، صرف ایمان والوں کو مخاطب نہیں کرتا ہے۔ رب العالمین ہے، سب کا پالنے والا ہے۔ یہ بات ہرگز نہیں کہنی چاہیے وحدت ادیان کی، نہیں، وحدت حق کی بات ہونی چاہیے۔
وحدت ادیان کا مطلب ہے سب کا مالک ایک ہے، سب کا مذہب ایک ہے، ہم لوگوں نے بنا لیا ہے۔ سب کا مذہب ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں 1 کروڑ خدا ہے، اور خدا بھی بن سکتے ہیں اور بن رہے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ ایک ہی خدا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ بیوی ہے خدا کی، کئی بیویاں ہیں، میں کہتا ہوں لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں اتنی اولاد ہے، اور اسلام کہتا ہے کوئی اولاد ہی نہیں ہو سکتی۔ تکاد السماوات یتفطرن، لمبی آیت ہے جس میں سخت ناراضگی کا اللہ تعالیٰ نے اظہار فرمایا، ان دعوا للرحمن ولدا، اللہ کے لیے اولاد طے کر رہے ہو؟ آسمان پھٹ جائیں گے، زمین کھل جائے گی۔ تو سب مذہب ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ نماز کا طریقہ الگ، عبادت کا طریقہ الگ، زکوٰۃ کا طریقہ الگ، پردے کا طریقہ الگ، حق کوئی ایک ہے۔ آپ مانگیے اللہ سے، آپ اللہ سے مانگیے، یا ہادی یا ودود۔ مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کچھ نہ صحیح آنے والوں سے یہ کہا کرو یا ہادی یا ودود پڑھا کرو، اے رہبری کرنے والے اللہ، اے محبت کرنے والے اللہ۔ کلمہ پڑھانے میں جب وہ مسلمان ہو جائے دیری نہ کرو، پتہ نہیں زندگی کا کون سا آخری دن ہے، کون سا لمحہ آخری ہو اور وہ کفر پر دنیا سے چلا جائے۔ مسلمان بننے کے لیے کچھ نہیں کرنا ہوتا ہے، ناپاک ہے تو غسل کروا دیجئے، اور غسل کروا کر ایمان مفصل کا ترجمہ بتلا دیجئے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اور زبان سے کلمہ شہادت پڑھا دیجئے، دل سے عقیدہ بدل جائے مسلمان ہو گیا۔ ختنہ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، جب وہ ختنہ کرنے کے لیے طبعی طور پر اپنی بشاشت سے آمدہ ہو جائے جب کرائیے۔ لوگ ختنے کے نام پر دھمکا دیتے، خاندان میں کیسے تبدیلی لایا جائے، گھر میں کیسے انقلاب لایا جائے، اسلام کا اظہار کب کیا جائے، نکاح کی ترتیب کیسے بنائی جائے، قانونی کارروائی کیسے ہو، ڈاکومنٹس کیسے بدلے جائیں، اس سلسلے کی نزاکتیں بڑے علماء سے پوچھ کر کرنا چاہیے۔ لیکن قانونی نزاکتوں کی وجہ سے کیا ہم انہیں کفر پر چھوڑ دیں گے؟ بتلانا چاہیے۔ آپ یوسفین درگاہ جاتے ہیں، آپ جہانگیر پیران کی درگاہ جاتے ہیں، آپ اجمیر شریف جاتے ہیں، آپ ان کی زندگیاں بھی تو پڑھیے کہ یہ کس اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے۔ آپ ان سے محبت کرتے ہیں، اس مذہب سے بھی محبت کیجئے جس مذہب کے اوپر وہ زندگی گزارا کرتے تھے۔ محنت ہوتی ہے، گھر میں کام کرنے والی بہن ذہن سازی کی گئی، مسلمان ہو گئی، 1 گھنٹہ کام کرتی تھی 2 گھنٹے کے لیے بلا لیا، 1 گھنٹہ اسے اسلام سکھانا شروع کر دیا۔ بوڑھا بوڑھی ہے، تنہا رہتے ہیں، اب تو کوئی الجھنیں ہی نہیں ہے، جائیداد کی، نکاح کی، تقسیمیں، ڈاکومنٹس بدلنے کی، اب تو کلمہ پڑھ لو تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے بچ جاؤ۔ البتہ اسلام کے بارے میں جو شبہات غیر مسلم، شرپسند اور نفرت پھیلانے والا میڈیا چلاتے رہتا ہے، ان شبہات کا مطالعہ کر کے رکھنا چاہیے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیوں کیے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کم عمری میں نکاح کیوں کیا، جہاد کس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے، قرآن کی 24 آیتوں میں مار دھاڑ کا حکم کیوں دیا گیا، محمد بن قاسم کون تھے، اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کیسے تھے۔ تاریخی شخصیات سے زیادہ اسلام کی نمونہ بننے والی صوفیہ کی زندگیاں ان کو بتلاتے رہنا چاہیے۔ لیکن زبان تو کھلے، اس فریضے کا احساس تو ہو، اس فریضے کا احساس تو ہو۔ جہاں آپ ملازمت کرتے ہیں، کرسمس ڈے منایا جا رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن پتہ ہی نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا شراب کو پسند کریں گے، ناچ گانے کو پسند کریں گے؟ کہ حضرت عیسیٰ اس مقصد کے لیے دنیا میں آئے؟ کہاں مذہب کی صحیح تصویر باقی رہی؟ چند گھنٹیاں بجانا، شراب اور کباب
بس یہ دو چار فارمیلٹیز اور یہ دو چار نمائشی کام ہنگامے باقی رہ گئے، مذہب کی حقیقت تو رسومات کے دبیس پردوں میں دب چکی ہے۔ آپ کے پاس ایک ملازم کام کرتا ہے، اس ملازم کو مسجد میں آنے سے کیوں روکتے ہیں آپ؟ غیر مسلم کو غیر مسلم ہونے کی حالت میں بھی مسجد میں لایا جا سکتا ہے، اللہ کے نبی لایا کرتے تھے۔ زمزم کا پانی پیش کیجئے، قربانی کا جو گوشت وہ پسند کرتے ہو انہیں ضرور بھیجئے۔ عجیب بات یہ ہے کہ دیوالی تو منائیں گے آپ، پٹاخے بازی تو آپ کے بیٹے کریں گے، پتنگ بازی بھی آپ کے بیٹے کریں گے، گنیش کے لیے پیسے بھی دیں گے، غیر مسلم بچوں کے ساتھ کھیل کود بھی کریں گے، لیکن اسلام کا تعارف نہیں کروائیں گے۔ جو کرنے کی چیزیں تھی وہ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، جو نہیں کرنے کی چیزیں ہیں جس میں تعاون کرنا، جس میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے، پتنگ بازی میں، پٹاخے بازی میں، بتکما میں، گنیش میں، کرسمس میں، جس میں شرکت درست نہیں ہے اس میں ہم کرتے ہیں، جس میں شرکت درست ہے وہ ہم نہیں کرتے ہیں۔ مزاج پرسی کرنا چاہیے، غیر مسلم پڑوسی کی بھی خیر خیریت لینا چاہیے، جب اس پر حالات آئے قرض دینا چاہیے اگر دینے کی صلاحیت ہو۔ کالج میں ساتھ میں پڑھتی ہیں لڑکیاں، دوستیاں ہیں، تعلقات ہیں، ان کی زندگیوں سے متاثر ہو جاتی ہیں، اپنا پردہ کم کر دیا، دعوت کیا دیتی خود ہی مدعو بن جاتی ہیں، ان کے مزاج اور اثرات سے متاثر ہو جاتی ہیں۔ کوشش کرنا چاہیے، تھوڑے بہت حالات آتے ہیں ان کے اندر ہم سے زیادہ عزیمت اور ہم سے زیادہ قربانی کی استعداد ہوتی ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی مدد ہے جیسے صحابہ کے ساتھ آئی تھی۔ بڑے بڑے واقعات ہیں، دیکھیے کتاب کلیم صدیقی صاحب کی نسیم ہدایت کے جھونکے، کیسے کیسے جلنا گوارا کیا، اسلام چھوڑنا گوارا نہیں کیا، جائیداد چھوڑنا گوارا کیا، اسلام سے رشتہ توڑنا گوارا نہیں کیا، خاندان سے کٹ چکی ہیں 10 بیٹیاں، مہینہ 2 مہینے میکے نہ جائیں تو لڑائی ہو جاتی ہے ہماری بیویوں کی شوہروں سے، زندگیاں گزر گئیں اپنی ماؤں کے پاس گئے ہوئے، اپنے بھائیوں کے پاس گئے ہوئے، ایسی قربانی دینے والی بیٹیاں آج بھی ہیں۔ اس لیے کوشش کریں اللہ تعالیٰ صحیح علم